یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بیٹیوں کے اوپر ایک خاص عرصہ تک تو یہی چیز رہی کہ بچیوں کو جو ہے وہ اتنا ان کی تعلیم میں انویسٹ نہیں کیا جاتا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر آپ معاشرے کی اوور آل انڈیکس دیکھیں تو جس چیز میں پوٹینشیل ہوتا ہے پرسنالٹی میں یا جس سیگمنٹ میں پوٹینشیل ہوتا ہے وہ اپنا ایکسپریشن جو ہے وہ ایک نیچرل لاز ہیں کہ ان کا ایکسپریشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آج سے 30-40 سال پہلے جو پرپورشن تھا بچوں اور بچیوں کا وہ یونیورسٹیز کے اندر وہ بہت ڈفرینٹ تھا، بچیاں کم تھیں. لیکن ابھی آپ اگر جا کے دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر، میڈیکل کالجز کے اندر، تو وہ جو پرپورشن ہے، جس طرح سے آپ کی آبادی کا پرپورشن اس وقت مور دین 50% جو ہے وہ فیمیل پاپولیشن ہے، اسی طرح سے میڈیکل کالجز کے اندر یا یونیورسٹیز کے اندر ایک دو یونیورسٹیز کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ایک یونیورسٹی جو ہے اس کی جو تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی وہ تقریباً 7,000 کے قریب ہے، اور اس میں سے 5,000 جو ہے وہ بچیاں ہیں اور 2,000 بچے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ جو بچیاں ہیں وہ اپنا مقام خود بنا رہی ہیں، اور جب کوئی چیز بہت فورس کے ساتھ آتی ہے تو معاشرے سوسائٹی ڈزنٹ ہیو اینی آپشن بٹ ٹو ایکسیپٹ اٹ. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے کہ ان کے اندر جو ایک غیر معمولی پوٹینشیل ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے خود کہ عورت جو ہے اس کا رول معاشرے کے اندر کیا ہے. اور وہ بیسیکلی دیکھیں نا جی، آپ نے بڑا مشہور وہ سب نے ہے، سب اس کو جانتے ہیں کہ جب بیٹی پڑھتی ہے تو وہ خاندان پڑھتا ہے، خاندان تربیت پاتا ہے، اور اس کی نسلیں جو ہے وہ تربیت پاتی ہیں. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو بات آپ نے کی ہے وہ ایک بٹر ریالٹی کے طور پہ وہ بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ ڈیفرنٹ انڈیکیٹرز دیکھیں تو پاکستان کے اندر بہت سی امید افزا چیزیں جو ہے وہ ہیں کہ بچیوں کی جو تعداد ہے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر، وہ بہت حوصلہ افزا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے ایسے پروفیشنز ہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اپنی بیٹی کا، تو بہت سے ایسے پروفیشنز ہیں جن میں بچیاں ہم نے مثلا انجینئرنگ یونیورسٹیز میں پہلے بچیاں بہت کم ہوتی تھیں، اور یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ یہ چونکہ فیلڈ جاب ہے انجینئرس کی جو ہے وہ ذرا ہارڈ جاب ہے، تو یہ بچیوں کے جو ہے نا وہ ان کے لیے اتنی سوٹیبل نہیں ہے، پیرنٹس ریلیکٹنٹ ہوتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. آپ انجینئرنگ فیکلٹیز کے اندر جا کے آپ دیکھیے، آپ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں ہماری انجینئرنگ کی، ان کے اندر بھی بچیاں جو ہے وہ ہر سیکٹر میں جو ہے وہ موجود ہیں. اسی طرح سے ایگریکلچر جو ہے اس کے اندر ایک زمانے میں آج سے 30-40 سال پہلے لڑکوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی اور لڑکیاں جو ہے وہ ایگریکلچر کے سیکٹر میں بہت کم ہوتی تھیں. لیکن ابھی آپ یہ جا کے دیکھیں ایگریکلچر جو یونیورسٹیز ہیں، ویٹری یونیورسٹیز ہیں، ان میں بھی بچیوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سے تھوڑا سا سلائٹلی ڈفر بھی کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بہت عرصہ تک یہ بات صحیح رہی کہ بچیوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب معاشرے کے اندر جو ایک اویئرنیس ہے اس کے نتیجے میں اب بچیوں کو بھی برابر کی نہ صرف سہولتیں دی جا رہی ہیں، بلکہ بچیاں، اب آپ کسی بھی بورڈ کا آپ رزلٹ دیکھیں تو اس میں جو بچیاں ہیں وہ بہت آگے نظر آتی ہیں آپ کو. اور بلکہ اب پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے بیٹوں کی تربیت کرنا اور ان کی اسٹڈی جو ہے اس پہ کام کرنا. اچھا، ایک اور چیز جو کم از کم میرا اپنا جو آبزرویشن ہے کہ جو بچیاں ہیں ان کے اوپر وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتی ہیں، ان کی تعلیم سے جو ڈسٹریکشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جبکہ ان کی نسبت جو لڑکے ہیں، اسی لیے کہ ان کی تربیت کرنا اور ان کی تعلیم کا خیال رکھنا یہ بھی ایک چیلنج ہے، کیونکہ ان کو ایجوکیشن سے جو ڈسٹریکشن کے فیکٹرز ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس کے باوجود جو آپ نے آخری بات کی ہے، ٹھیک ہے، کچھ بہتری ہے پاکستان میں، انڈیکیٹرز اچھے ہیں، اپورچونٹیز اچھی ہیں بچیوں کے لیے. اور تیسری ایک اور چیز میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں، اب پہلے ایک ہمارے جو باپ دادا تھے وہ کبھی بھی بچی کو اکیلے باہر کے ملک میں نہیں بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے. لیکن اگر ابھی آپ جو اسکالرشپ کا ڈیٹا ہے یا جو مختلف انٹرنیشنل اسکالرشپس ہیں ان کا ڈیٹا آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو
یہ خوشی ہوگی کہ بہت ساری بچیاں جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں جا رہی ہیں، اسکالرشپ لے رہی ہیں، پی ایچ ڈیز کر رہی ہیں، واپس آ رہی ہیں اور کچھ انٹرنیشنلی بھی سیٹل ہو رہی ہیں. تو میرے خیال ہے یہ بھی ایک امید افزا بات ہے. لیکن اس کے باوجود آخری بات میں آپ نے جو بات کی ہے کہ ابھی بھی اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. بچی کی تعلیم کو، بچی کی تربیت کو، بچی کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹیچر کو، معاشرے کو، فرد کو. اور وہ صرف فارمل ایجوکیشن کے تھرو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں معاشرے کی تربیت کے لیے، فرد کی تربیت کے لیے جو انفرادی جو ایک فارمل ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انفارمل ایجوکیشن ہے، آپ کی مسجد سے یہ بات ہونی چاہیے، آپ کے جمعے کے خطبے سے یہ بات ہونی چاہیے، آپ کی مجالس میں، آپ کی محافل میں یہ بات ہونی چاہیے. اور اگر میں ہمیشہ یہ ہر بچے کو، ہر ٹیچر کو میں یہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ 10 منٹ اگر ڈیلی نکالیں، یا اگر بہت جو مصروف لوگ ہیں میں انہیں کہتا ہوں آپ 10 منٹ نہ نکالیں، 5 منٹ نکال لیں کہ 5 منٹ کے اندر کم از کم آپ 5 لائنیں تو پڑھ سکتے ہیں کسی کتاب کی. وہ کتاب کوئی بھی ہو، وہ آپ قرآن مجید کی 5 لائنیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، ائمہ کے اقوال پڑھ لیں، یا اور کوئی جو ہے وہ حکمت پہ مبنی آپ 4 سے 5 منٹ میں یہ اسٹڈی سرکل کا یا یہ جو ایک علمی گفتگو کا جو ایک طریقہ ہے، یہ آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. گھر میں ہو، پھر جب 2 پڑھے لکھے لوگ ملیں تو وہ آپس میں علم کی بات کریں. تو اگر ہم انفارمل طریقے سے اس بات کو پروموٹ کریں معاشرے کے اندر کہ بچی کے اوپر جو اس کی تعلیم کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے وہ معاشرے کی اصل انویسٹمنٹ ہے، اور بچیاں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک جینیٹیکلی بچیوں کو ایسا ڈیزائن کیا ہے، ان کا جینیٹک میک اپ ہی ایسا ہے کہ جتنی شکر گزاری جو ہے وہ بچیوں میں اور عورت کے اندر ہے. آپ بیٹی کو دیکھیں کہ وہ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ جتنی شکر گزار ہوتی ہے یا جس طرح سے وہ سپورٹیو ہوتی ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے اس کا رول ایسا رکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں تو امید افزا ہیں، اور کچھ چیزوں پہ ہمیں انفارمل اور فارمل دونوں فورم پہ ہمیں بات کرنی چاہیے.